لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم سيد المرسلين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك واصحابك یا خاتم النبیین۔ آج کے درس قرآن میں ہم حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے 4 معجزات کے متعلق سنیں گے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا ہے۔ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 49 کے اندر اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور رسول ہو کر بنی اسرائیل کی طرف یہ فرماتا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا تمہارے رب کی طرف سے کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی سی مورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرند ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے، اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو، اور میں مردے جلاتا یعنی مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو جو تم اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 4 معجزات کو اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے تقریر کی تھی جسے اللہ نے اس پاک کلام کے اندر بیان کیا۔ اب 4 معجزات کون سے؟ نمبر 1 مٹی کے پرند بنا کر اس میں پھونک مار کر اڑا دینا، پہلا معجزہ آپ کا یہ تھا۔ نمبر 2 مادہ زاد اندھے اور کوڑی کو شفا دینا۔ تیسرا معجزہ مردوں کو زندہ کرنا، اور چوتھا معجزہ آپ کا یہ کہ جو کچھ کھایا جاتا اور جو کچھ بھی گھر میں چھپا کر رکھا جاتا تھا وہ سب عیسیٰ علیہ السلام کو خبر ہو جایا کرتی تھی اور عیسیٰ علیہ السلام اس کے متعلق بتا دیا کرتے تھے، یعنی یہ علم غیب یہ آپ کو پتا تھا۔ اب یہ کہ مٹی کی پرند بنانا یہ تھا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام سے آپ کی قوم نے یہ معجزہ طلب کیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کی پرند میں سے ایک چمگادڑ بنائی، مٹی لی، چمگادڑ بنا کر اس پر پھونک ماری تو وہ اڑنے لگ گئی، وہ چمگادڑ اڑنے لگ گئی۔ علماء فرماتے ہیں کہ آپ نے چمگادڑ ہی کیوں بنائی؟ کوئی دوسرا پرند بھی بنا سکتے تھے، تو لکھتے ہیں کہ اس لیے آپ نے چمگادڑ بنائی کہ چمگادڑ پرندوں کے اندر یہ عجیب اور غریب یہ پرندہ ہے۔ کیوں؟ یہ اس لیے عجیب و غریب پرندہ ہے کہ یہ آدمی کی طرح اس کے دانت ہوتے، آدمی کی طرح یہ ہنستا بھی ہے، اور یہ بغیر پروں کے اپنے بازوؤں سے اڑتا ہے، اور یہ جانوروں کی طرح بچے بھی جنتا ہے اور اس کو ہیض بھی آتا ہے، اس کی جماعتیں ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس کے اندر اس کو ہیض آتا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو اسی وجہ سے آپ نے چمگادڑ بنائی، چمگادڑ بنا کر آپ نے اس کو پھونک ماری تو وہ اڑنے لگ گئی۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ جب تک وہ قوم لوگ اس کو دیکھتے رہتے تو وہ اڑتی رہتی، جیسے ہی ان کی آنکھ سے وہ بوجھل ہوتی غائب ہوتی وہ گر کر مر جاتی۔ اس لیے وہ اس کی حکمت بیان کرتے ہیں کہ وہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کیے اور انسان کے پیدا کیے میں فرق ہو جائے، اس لیے جیسے ہی ان کی آنکھوں سے بوجھل ہوتی وہ اسی وقت چمگادڑ گر کر مر جایا کرتی تھی۔ ایک معجزہ تو آپ کا یہ تھا۔ دوسرا معجزہ یہ تھا کہ آپ مردوں کو زندہ کرنا، آپ نے 4 مردوں کو زندہ کیا۔ ایک تھا آپ کا دوست آزر، اس کو آپ نے زندہ کیا کہ جب آپ کا جو دوست تھا، مخلص دوست تھا، آپ کا قریبی دوست تھا، اس کے انتقال کا وقت قریب آیا، مرنے کا وقت قریب آیا، تو ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک کاسد بھیجا گیا بتانے کے لیے کہ آپ کے دوست کا آخری وقت چل رہا ہے۔ وہ تقریباً 3 دن لگے وہاں پر پہنچنے میں، معاملات کے اندر آنے جانے میں۔ جب آپ عیسیٰ علیہ السلام اس کے پاس پہنچے تو آپ کا جو دوست آزر تھا
اس کا انتقال ہو چکا تھا، اس کو کفن دیا جا چکا تھا، دفنایا جا چکا تھا اس کو. تو آپ اس کی قبر پر گئے، قبر پر جا کر آپ نے اس کو نام لے کر پکارا تو وہ قبر سے مٹی جھاڑتا ہوا کھڑا ہو گیا، قبر سے مٹی جھاڑتا ہوا کھڑا ہو گیا، اور وہ کافی عرصے تک زندہ رہا اور اس کے یہاں پر اولاد بھی ہوئی. ایک تو آپ نے یہ زندہ کیا مردہ. دوسرا ایک بڑھیا کا لڑکا تھا کہ ایک جنازہ جا رہا تھا ایک بڑھیا کے لڑکے کا، تو عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا. عیسیٰ علیہ السلام نے اس بڑھیا کے لڑکے کو زندہ فرما دیا اللہ کے حکم سے، اور وہ بھی ایک عرصے تک زندہ رہا، اس کے یہاں پر بھی اولاد ہوئی. تیسرا آپ نے جو مردہ زندہ کیا وہ عشر وصول کرنے والے کی لڑکی تھی، کہ عشر وصول کرنے والے کی لڑکی کو آپ نے زندہ کیا، وہ بھی ایک عرصے تک زندہ رہی اور اس کے یہاں پر بھی اولاد ہوئی. اچھا، یہ تین مردے جو زندہ کیے عیسیٰ علیہ السلام نے، کیونکہ کچھ لوگ اتنے ہٹ درم ہوتے ہیں، ہر چیز سامنے دیکھنے کے باوجود، دلائل جاننے کے باوجود، اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی کیا کرتے ہیں، اس کا انکار کر دیتے ہیں. لوگوں نے اس پر بھی اعتراض کر دیا. لوگوں نے کہا کہ یہ تو مرے ہی نہیں تھے، یہ تو بے ہوش ہوئے تھے، ان پہ تو بے ہوشی تاری ہوئی تھی، آپ نے زندہ کیا، یہ زندہ کرنا تھوڑی ہے. لوگوں نے اس کے اوپر بھی اعتراض کیا. تو عیسیٰ انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، کوئی پرانا مردہ زندہ کریں، کوئی پہلے کا مرا ہوا اس کو زندہ کریں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ سام بن نوح ان کو 4000 برس گزر چکے انتقال کیے ہوئے، مجھے ان کی قبر کے پاس لے کر چلو، ان کو زندہ کرتا ہوں. تو لوگوں نے ان کی قبر کے متعلق بتایا تو عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر گئے، قبر کے پاس کھڑے ہو کر آپ نے ان کو پکارا، وہ بھی زندہ ہو گئے. وہ قبر سے نکل آئے اور جیسے ہی قبر سے نکلے سام بن نوح، آپ نے ایک دم کہا کہ کیا قیامت قائم ہو چکی ہے؟ جیسے زندہ ہوئے قیامت کم ہوئی، اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ وہ انتقال کر گئے. تو یہ 4 مردے تھے عیسیٰ علیہ السلام نے جو آپ نے زندہ کیے، یہ آپ کا معجزہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے. ٹھیک ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں طاقت دی تھی. اور آپ کا ایک معجزہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام مادر ذات جو اندھے ہوتے تھے، جو کوڑی ہوا کرتے تھے، کوڑی کا مرض ہوا کرتا تھا، ایک دن کے اندر آپ 50 مریضوں کو اللہ کے حکم سے شفا یاب کر دیا کرتے تھے، اس شرط پر کہ وہ آپ پر ایمان لے کر آئے گا. کیونکہ اس وقت تھا یہ مرض بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا، یہ کوڑ کا مرض، مادر ذات اندھوں کا کافی سارے تھے. تو آپ کو یہ بھی معجزہ عطا فرمایا گیا تھا کہ آپ کے پاس آتے، آپ ان کو شفا دے دیا کرتے تھے، لوگ شفا یاب ہو کر چلے جایا کرتے تھے. اور ایک یہ تھا کہ آپ اس کے متعلق بھی آپ کو علم تھا کہ جو لوگ کھاتے تھے، جو بچا کر رکھتے تھے. کتابوں میں لکھا ہے کہ جب بچے آپ کے پاس پڑھنے آیا کرتے تھے نا مکتب میں آپ کے پاس، تو عیسیٰ علیہ السلام انہیں بتایا کرتے تھے، بیٹا آج آپ نے یہ کھایا ہے، بیٹا آج آپ نے یہ کھایا ہے. اور آپ کے والدین نے، گھر والوں نے یہ چھپا کر رکھا ہوا ہے. اب بچے گھر پر جایا کرتے تھے، اپنے والدین سے کہتے تھے کہ ماما پاپا آپ نے یہ چھپا کر رکھا ہوا ہے، آپ نے یہ چیز چھپا کر رکھی ہوئی ہے. اب گھر والے پریشان ہو جایا کرتے، بھائی تمہیں کیسے خبر ہو جاتی ہے، ہم نے تو تمہیں بتایا نہیں ہے، تمہیں کہاں سے پتا چل جاتا کہ ہم نے یہ چیز چھپا کر رکھی ہے. کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس مکتب میں جاتے تو وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ چیز آپ نے کھائی ہے اور یہ چیز آپ کے گھر والوں نے چھپا کر رکھی ہوئی ہے. تو لوگوں نے کیا کیا، بچوں کو مکتب جانا بھیجنا چھوڑ دیا، کہا کہ وہ بہت بڑے جادوگر ہیں، یہ باتیں کہنا شروع کر دی انہوں نے، اور مکتب بھیجنا چھوڑ دیا. عیسیٰ علیہ السلام معلوم کرنے کے لیے آئے کہ بچے کہاں ہیں، مکتب کیوں نہیں آ رہے. ان لوگوں نے کیا کیا، بچوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا. انہوں نے کہا کہ بچے نہیں ہیں یہاں پر. آپ نے کہا کمرے میں کون ہے پھر، یہ کمرے میں کسے بند کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، ادھر سور بند ہے، سوروں کو بند کیا ہوا یہاں پر. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا بھائی سور ہی ہوں گے اس کے اندر. آپ یہ کہہ کر وہاں سے چل دیے. جب آپ وہاں سے چلے گئے، لوگوں نے جب دروازہ کھول کے دیکھا تو دیکھتے کیا ہے، وہاں پر بچے نہیں ہیں بلکہ وہاں پر سور ہے سارے. لوگوں نے کہا کہ اس طرح شریر لوگوں نے اس طرح شرارت کی تو ان کا انجام کیا ہوا کہ وہاں پر سارے کے سارے کیا بن گئے، وہ بچے سور بن گئے. جب یہ بات لوگوں میں عام ہو گئی، چرچا ہو گیا، لوگوں میں پھیل گیا، تو پھر کیا ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کے وہ لوگ قتل کے در پہ ہو گئے. حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آپ کو لے کر مصر کی طرف ہجرت کر گئی. اس طریقے سے آپ ان لوگوں کے قتل سے آپ محفوظ رہے.
تو یہ 4 معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان کیے۔ اب یہاں پر ہمیں یہاں سے جو سبق یہ ملتا ہے کہ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر شیطان کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ وسوسے ڈالتا ہے، یہ بات پیدا کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو شفا نہیں دے سکتا، اللہ کے علاوہ کسی سے کسی کو کچھ مل نہیں سکتا۔ اگر یہ بات ہوتی تو اس واقعے کو قرآن کے اندر نہ بیان کیا جاتا۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہتے کہ میں مادرزاد اندھوں کو شفا دیتا ہوں، بلکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ شفا دیتا ہے۔ بلکہ کیا انہوں نے کہا کہ میں شفا دیتا ہوں، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ دینے والے کون ہے؟ شفا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام، یعنی ذریعہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دی جا رہی ہے۔ ذریعہ کون بنا ہے؟ بندہ بن رہا ہے۔ تو یہاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایسی طاقت، ایسی قوت عطا فرماتا ہے کہ وہ ہر چیز کا علم بھی رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ وہ چاہے تو وہ آنے والے کل کی بھی خبر دے دیا کرتے ہیں، اور وہ لوگوں کو شفا بھی دے دیا کرتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ والوں کے تبرکات کے اندر شفا ہوا کرتی ہے۔ جیسے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ہم منہ مبارکہ کی بات کر لیں کہ میرے آقا علیہ السلام کے منہ مبارکہ کا عالم یہ، لوگ تو میرے مصطفیٰ کی ذات مبارکہ کی بات کرتے ہیں معاذ اللہ کہ حضور علیہ السلام کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، ثم معاذ اللہ اس طرح کے اپنے گھر والوں کے متعلق رہتا، اپنے بیٹی کو نہیں بچا سکتے، ثم معاذ اللہ اس طرح کی باتیں کرتے اپنی کتابوں میں لکھتے۔ ارے میرے مصطفیٰ کی ذات تو ایک عرفہ والا ہے، میرے مصطفیٰ کی ذات تو بہت آگے ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی چیز، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے جو نسبت رکھنے والی چیز بال مبارکہ، ان کا عالم یہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کے منہ مبارکہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے اگر کوئی شخص بیمار آتا، کوئی کسی قسم کی بیماری میں مبتلا ہوتا، کوئی پیٹ کی بیماری کے اندر مبتلا ہوتا، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان بال مبارکہ کو ٹبیا میں رکھا ہوا تھا، پانی میں ڈالتی، وہ پانی بیمار پیتا تھا، وہ شفا یاب ہو جایا کرتا تھا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بال مبارکہ کا عالم ہے، ذات مبارکہ کا عالم کیا ہوا پھر؟ اور اسے بہت سے واقعات ہیں، حدیث مبارکہ ان باتوں سے بھری پڑی ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جو آیا وہ لے کر گیا ہے، وہاں لا نہیں ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے اندر۔ جس نے جو مانگا، دنیا مانگی میرے آقا نے دنیا دی، اگر کسی نے جنت مانگی تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے انہیں جنت دے دی۔ جیسے کہ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ملتا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کرایا کرتے تھے، یعنی وضو کے لیے پانی دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں وضو کے لیے، حاجت کے لیے پانی پیش کیا، میرے آقا علیہ السلام کا دریا رحمت جوش میں آیا۔ میرے آقا نے فرمایا سل ربیعہ، یعنی اے ربیعہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں یہاں پر میرے آقا علیہ السلام نے کسی قسم کی کوئی تخصیص نہیں کی، کوئی مقید نہیں کیا، قید نہیں لگائی کہ یہ مانگ لے یہ نہیں مانگ، یہ مانگ لے یہ نہیں مانگ، بلکہ کہا سل ربیعہ، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ دنیا مانگے گا دنیا دیں گے، جنت مانگے گا جنت دیں گے تجھے، جو مانگے گا تجھے دیا جائے گا۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، صحابی تھے، کوئی وہ دوسرے نہیں تھے، صحابی تھے، انہیں پتا تھا آج میرے آقا کا دریا رحمت جوش میں ہے، آج مجھے دنیا نہیں مانگنی، دنیا تو مل جائے گی، دنیا نہیں مانگنی۔ انہوں نے بھی صحابی تھے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کا جنت میں ساتھ چاہیے، آپ کی رفاقت چاہیے مجھے۔ انہیں پتا تھا کہ میرے آقا جنت بھی دے سکتے ہیں، مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی کنجیاں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ عقیدہ یہ تھا کہ میرے آقا علیہ السلام جنت دے سکتے ہیں، تو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میرے آقا یا رسول اللہ آپ کی رفاقت چاہیے جنت میں۔ میرے آقا علیہ السلام نے عطا فرمایا، کہا کہ نوافل کے ذریعے، نوافل کثرت کے ذریعے تم مدد کرو، یعنی تمہیں جنت میں رفاقت عطا کر دی گئی ہے۔ تو یہ ہے کہ قرآن ہمیں اسی بات کا درس دیتا ہے۔ کچھ لوگ ذہنوں کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں کہ کسی اللہ والے کے پاس نہیں جاؤ، کوئی کسی کو شفا نہیں دے سکتا، کوئی کسی کو کچھ عطا نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن کی بالکل خلاف عقیدہ ہے۔ قرآن تو ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے، قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے
یہ وسیلہ ہو گیا، یہ اللہ والوں کی صحبتیں ہو گئی، اللہ والوں کے توسل ہو گئی، یہ چیزیں قرآن نے ہمیں سکھایا، یہ قرآن کے اندر بیان کیا گیا. ہم اپنے قصے کہانی بیان نہیں کرتے، یہ قرآن کے اندر سورہ آل عمران کے اندر بیان کیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں. جب عیسیٰ علیہ السلام کا عالم یہ ہے تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا عالم کیا ہوگا؟